بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حلالے کے اوپر ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حلالہ عقد کو کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی عورت کو جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں محض طلاق کی نیت سے نکاح کرتا ہے اور مباشرت کرتا ہے تاکہ وہ پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ۔ تو یہ نکاح فاسد ہے۔ ایک ہوتا ہے حلالہ کرنے والا اور وہ جس کے لیے عورت کو حلال کیا جا رہا ہے، محلل لہو یعنی پہلا شوہر۔ اس حوالے سے کچھ روایات ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحلل والمحلل لہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں پہ لعنت کی۔ یہ روایت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 894، کتاب النکاح، باب ما جاء فی المحلل والمحلل لہو، ترمذی 1120 نمبر پہ، نسائی جلد 6 صفحہ 149، مسند دارمی جلد 2 صفحہ 158، سنن الکبریٰ بیہقی جلد 7 صفحہ 208، مسند احمد جلد 1 صفحہ 448۔ دوسری روایت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ادھار کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ یعنی ایک تو سانڈ ہوتا ہے نا، آپ خوبی جانتے ہیں اس لفظ کو، اور پھر ادھار کے سانڈ کی خبر۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المحلل، حلالہ کرنے والا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت کی۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح ابن ماجہ کے اندر 1572 نمبر پہ، کتاب النکاح ہے، باب المحلل والمحلل لہو، ارواء الغلیل للالبانی جلد 6 صفحہ 309، ابن ماجہ 1936 نمبر پہ، سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 251، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 199، سنن الکبریٰ بیہقی جلد 7 صفحہ 308۔ یہ 2 حدیث ہو گئی۔ ان 2 حدیث کی روشنی میں ہم یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ لعنت اسی کام کے اوپر ہوتی ہے جو حرام ہوتا ہے جی، اور ہر حرام کام کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے، اور ہر ممنوع کام اس عقد کے فاسد ہونے کا متقاضی۔ ٹھیک ہے، سبل السلام جلد 3 صفحہ 1336 پہ آپ یہ بحث پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں لوگ حلالے کو بدکاری شمار کرتے تھے۔ یہ بھی مستدرک حاکم میں جلد 2 صفحہ 199، طبرانی اوسط جلد 4 صفحہ 267، امام حسمی نے اس کے رجال کو صحیح کے رجال کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلالہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا دونوں بدکار ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد 4 صفحہ 294، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں لائے گئے تو میں دونوں کو رجم کروں، یعنی وہ زانی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ 294، مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحہ 348۔ جمہور علماء کے نزدیک حلالہ حرام ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی حلالے کے نکاح ہے اس کے بطلان پر، یعنی اس کے باطل ہونے پر امت کا اتفاق نقل کیا ہے، فتاوی النساء ابن تیمیہ صفحہ 242۔ امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حلالہ کرنے والے کا نکاح کسی بھی دین میں جائز نہیں ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کام نہیں کیا، اور نہ کسی نے اس کا فتویٰ دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اعلام الموقعین جلد 3 صفحہ 41 سے 43 تک آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ اللافظی جلد 4 صفحہ 280 میں نکاح حلالہ کو حرام قرار دیا، اور بڑی خوبصورت بات کی ضیاء القرآن میں جلد 1 صفحہ 230، قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، وہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب نے وہ فرماتی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحلل والمحلل لہو، جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے، یعنی یہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ بے غیرت ہے وہ بندہ جو حلالہ کرتا ہے اور بے غیرت ہے جس کے لیے کیا جاتا۔ تو یہ ضیاء القرآن کی جلد 1 صفحہ اس کا جو سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 230 ہے، وہاں پہ آپ یہ بحث پڑھ سکتے ہیں۔ تو نکاح حلالہ بھی حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ یہ زنا کا ایک رستہ ہے، اس کو بہرحال بند ہونا چاہیے۔ نہ کسی صحابی نے کیا اور نہ کسی صحابی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔